نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 22 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں الطریقۃ العصریہ کے اسباق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں بھی دو لفظ کے استعمال کا طریقہ ہم سیکھیں گے۔ ان میں سے ایک لفظ ہے قریب، دوسرا ہے بعید۔ جیسے ہم اردو میں کوئی روزانہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے دور ہے، میں اس سے قریب ہوں، تو یہ قریب اور دور ان کا استعمال عربی میں کس طرح کیا جاتا ہے اس کو آج ہم اور آپ پڑھیں گے۔ قریب ان کا معنی ہے قریب، بعید ان کا معنی ہے دور۔ انا قریب من النافذہ، نافذہ کھڑکی کو کہتے ہیں، میں کھڑکی سے قریب ہوں۔ انت بعید من النافذہ، اور آپ کھڑکی سے دور ہیں۔ این انت یا خالد، اے خالد آپ کہاں ہیں؟ انا قریب من الباب، میں دروازے کے قریب ہوں۔ این زمیلک یا محمود، آپ کا دوست کہاں ہے اے محمود؟ ہوا قریب من الکرسی، وہ کرسی کے قریب ہے۔ این انا، میں کہاں ہوں؟ انت قریب من النافذہ، آپ کھڑکی کے قریب ہیں۔ تو یہ استعمال کا طریقہ تھا۔ مذکر کے لیے آتا ہے قریب، مؤنث یعنی قریب اور بعید، جبکہ مؤنث کے لیے آتا ہے قریبہ بعیدہ۔ جیسے میں آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے دیکھیں ذرا مثالوں میں۔ البنت قریبۃ من الوالدہ، بچی والدہ کے قریب ہے، لڑکی والدہ کے قریب ہے۔ البنت مؤنث ہے اس لیے قریبۃ مؤنث کا لفظ لائے۔ والطالبۃ بعیدۃ من المعلمہ، اور طالبہ معلمہ سے دور ہے۔ این انت یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ کہاں ہیں؟ انا قریبۃ من زینب، میں زینب کے قریب ہوں۔ حل زینب قریبۃ من المعلمہ، کیا زینب معلمہ کے قریب ہے؟ لا بل ہی بعیدۃ من المعلمہ، نہیں بلکہ وہ معلمہ سے دور ہے۔ این زمیلتک، آپ کی سہیلی کہاں ہے، آپ کی دوست کہاں ہے؟ ہی قریبۃ من الکرسی، وہ کرسی کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دوسرا لفظ ہے جو کل ہم نے پڑھا تھا عند، اس کا معنی ہے پاس۔ بین، اس کا معنی ہے درمیان۔ انا قریب من الباب، میں دروازے کے قریب ہوں۔ انا عند الباب، اور میں دروازے کے پاس ہوں۔ دیکھیں قریب کا ہونا اور عند الباب دروازے کے پاس ہونا، جس طرح بھی آپ استعمال کرنا چاہیں۔ انت قریب من النافذہ، آپ کھڑکی کے قریب ہیں۔ انت عند النافذہ، آپ کھڑکی کے پاس ہیں۔ محمود بین عابد و شاہد، محمود عابد اور شاہد کے درمیان ہے۔ وفاطمۃ بین زینب و سعیدہ، فاطمہ زینب اور سعیدہ کے درمیان ہے۔ این انت یا محمود، اے محمود آپ کہاں ہو؟ انا بین عابد و شاہد، میں عابد اور شاہد کے درمیان ہوں۔ این انت یا فاطمہ، فاطمہ آپ کہاں ہو؟ انا بین زینب و سعیدہ، میں زینب اور سعیدہ کے درمیان ہوں۔ این اختک، آپ کی بہن کہاں ہے؟ اختی عند الوالدہ، میری بہن والدہ کے پاس ہے۔ حل عندها ساعہ، کیا اس کے پاس گھڑی ہے؟ نعم عندها ساعہ، جی ہاں اس کے پاس گھڑی ہے۔ این سعید، سعید کہاں ہے؟ سعید فی الفصل، سعید درسگاہ میں ہے۔ اگلا لفظ ہے حل عندہ کتاب، کیا اس کے پاس کتاب ہے؟ نعم عندہ کتاب، جی ہاں اس کے پاس
کتاب ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ نے قریب بعید مذکر کے لیے، قریبہ بعیدہ مؤنث کے لیے، اور کل کا سبق جو پڑھا تھا آپ نے عندہ اور بینہ، کہ یہ 4 الفاظ آپ نے پڑھ لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے تمرین حل کرتے ہیں۔ یہ خالد ہے، ھذا خالد، وہ اپنے درسگاہ کے پاس ہے، وہ اس کے لیے، وہ ایک غائب ہو تو اس کے لیے کیا آتا ہے؟ ہوا۔ ہوا عند فصلہ، ہوا عند فصلہ، میرا گھر مدرسے کے نزدیک ہے، میرا گھر پہلے۔ بیتی قریب من المدرسہ، بیتی قریب من المدرسہ، کتب خانہ دفتر کے قریب ہے، کتب خانہ مؤنث ہے۔ المکتبۃ قریبۃ من المکتب، المکتبۃ قریبۃ من المکتب، تمہارا کمرہ مسجد سے نزدیک ہے۔ غرفتک قریبۃ من المسجد، غرفتک قریبۃ من المسجد، میرا گھر بازار سے دور ہے۔ بیتی بعید من السوق، راولپنڈی کراچی سے دور ہے، راولپنڈی بعید من الکراتشی، ہوائی جہاز کا اڈہ شہر سے دور ہے۔ محطۃ المطار، یا المطار بولتے ہیں، مطار بھی بولتے ہیں، المطار بعید من البلد، المطار بعید من البلد، یا محطۃ الطائرۃ، تو اس وقت پھر یہ مؤنث ہوگا اس لیے کہ محطہ مؤنث لفظ ہے۔ محطۃ الطائرۃ بعیدۃ من البلد، اور بندرگاہ بھی دور ہے۔ والمیناء بعید، یا والمیناء بعیدۃ، مینا مؤنث ہے لہذا اس لیے بعیدۃ۔ آپ کی کتاب میرے پاس ہے، آپ کی کتاب، کتابک میرے پاس، عندی، عندی آپ کی کتاب۔ اگر یہاں یہ جملہ ہوتا کہ میری کتاب آپ کے پاس ہے تو آپ کہتے کتابی عندک، کتابی عندک، جبکہ یہاں لفظ ہے کتابک عندی۔ تو اس طرح مختلف تعبیرات کے ساتھ جب آپ استعمال کرنا سیکھیں گے تو آسانی ہوگی۔ اردو میں ترجمہ کریں۔ المفتاح عند الخادم، مفتاح چابی کو کہتے ہیں، چابی خادم کے پاس ہے۔ الصندوق عند الحمال، صندوق حمال کلی کو کہتے ہیں جو ریلوے اسٹیشن میں سامان اٹھاتا ہے۔ مزدور کو بھی عام طور پر حمال کہتے ہیں، جو آپ کا جو سامان اٹھانے والا ہوتا ہے۔ تو صندوق کلی کے پاس ہے یا مزدور کے پاس ہے۔ الولد عند الباب، لڑکا دروازے کے پاس ہے۔ دراجتی عند شاہد، میری سائیکل شاہد کے پاس ہے۔ دفتری عند زمیلی، میرا دفتر یعنی میرا رجسٹر میرے دوست کے پاس ہے۔ اخی الصغیر عند والدی، اخی الصغیر یا اخی الصغیر عند والدی، میرا چھوٹا بھائی میرے والد کے پاس ہے۔ ادارۃ البرید فی السوق، ڈاک خانہ، ادارے کو کہتے ہیں، البرید ڈاکیا، ڈاک خانہ، فی السوق بازار میں ہے۔ الجریدۃ عند حامد، جریدہ اخبار کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے جرائد، اخبار حامد کے پاس ہے۔ هل عندک علم بہذا، کیا آپ کو اس کے بارے میں علم ہے؟ هل عندک علم بہذا، هل عندک مفتاح الغرفہ، کیا آپ کے پاس کمرے کی چابی ہے؟ تو الفاظ کے معنی دیکھیں ذرا۔ قریب نزدیک، عند پاس، مفتاح چابی، دفتر کاپی، سوق بازار، مینا بندرگاہ، محطۃ القطار ریلوے اسٹیشن، بعید دور، بین درمیان، حمال مزدور، ادارۃ البرید ڈاک خانہ، الجریدہ
اخبار، مطار ہوائی جہاز کا اڈا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کو یاد کریں، بار بار استعمال کریں اپنے جملوں میں، اور مختلف تعبیرات کر کے عربی بولنا شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔